الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ آج دوسرے دن کا درس قرآن ہے اور آج بھی تراویح میں 100 سے 12 پڑھا گیا۔ سورہ بقرہ کے رکوع سے اس کا آغاز ہوا اور اس میں سورہ آل عمران کا کچھ حصہ بھی شامل ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے انشاءاللہ اسی آیت کے اوپر ہم کلام کریں گے۔ آپ نے پہلے درس سنا ہے الحمدللہ، تو میں برکت کے لیے آج ایک آیت کے اوپر کلام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور انبیاء علیہ السلام پر۔ وآت المال علی حبہ، اور وہ دے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، ذوی القربا اپنے رشتہ داروں کو، والیتامی اور یتیموں کو، والمساکین اور غریبوں مسکینوں کو، وابن السبیل اور راستے کے مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں، یعنی غلام آزاد کرنے میں، وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ اور قائم کرے وہ نماز کو اور ادا کرے زکات کو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور وہ پورا کریں اپنے عہد کو، ایگریمنٹس کو، جب وہ کسی سے عہد کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور وہ صبر کرنے والے ہوں سختی میں، تنگی میں اور بھوک کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قول کو سچا کر دکھایا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یہ حقیقی متقین یہی ہیں۔ تو اب اس میں بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے یہاں پر۔ مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اس کے مخاطب مومنین ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف اگر تم یہ سمجھو کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لینا یہ ہمارا کافی ہے اور مزید کوئی تقاضائے شریعت نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے، بلکہ اور بھی تقاضائے شریعت ہیں، وہ آگے اللہ نے بیان فرمائے۔ اور اگر اس کے مخاطب یہود و نصارہ ہوں تو ان کو مطلب یہ ہوگا کہ صرف بیت المقدس کی طرف تمہارا رخ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں اور بھی تقاضے پورے کرنے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ بعض اوقات ہم چند چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد سمجھتے ہیں یہی نیکی ہے، اور حقیقتاً مطالبہ شرع کو فراموش کر دیتے ہیں، ہم تقاضائے شریعت کو بالکل نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ اکثر ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے کہ ہم نے چند چیزیں اختیار کر لی ہیں۔ میں اہل سنت کے اصولیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم چند چیزیں اختیار کرنے کے بعد اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخروی تیاری کے سلسلے میں کس چیز کا مطالبہ فرمایا ہے، کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، کن چیزوں کی طرف صراحت کی ہے، کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، ختم قادریہ ہو رہی ہے، اگر شب معراج آ گئی ہے تو رات میں جا کے عبادت کر رہے ہیں، شعبان نصف شعبان کی شب میں، نصف شعبان کی جو رات ہے اس میں عبادات ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا بہت ہم صدقہ وغیرہ کر لیا اور نیازیں وغیرہ مختلف بزرگان دین سے منسوخ کر کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اگر توجیہات شرع کے ساتھ کریں تمہارا بھی نہیں، لیکن کیا ان کا مطالبہ شرع ہے یا نہیں؟ کیا یہی کر لینا کافی ہے؟ کیا یہ کرنا کافی ہے ان کا مطالبہ ہے، یا ان کے علاوہ بھی اور کچھ چیزیں ہیں جن کا مطالبہ ہے؟
یہ وہ کوشچنز ہیں جو ایک مسلمان کو کرنے چاہیے تاکہ اپنے آنے والی نسلوں کو وہ صحیح اور اصل دین کی طرف لا سکیں۔ تو اب یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال میں درجہ بندی اپنے حبیب کے ذریعے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور فقہا کے ذریعے ہم تک پہنچوائے۔ وہ کیا ہے کہ جو پسندیدہ امور ہوتے ہیں یہ اس میں پہلا ہے فرض، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، اس کے بعد پھر مستحب ہے، اور اس طرح جو اس کے جسٹ اپوزٹ ہے سب سے اوپر جو منع ہے چیزیں ناپسندیدہ امور ان میں حرام، پھر اس کے بعد مکروہ تحریمی یعنی اس درجے میں، پھر اصاعت یعنی سنت موقدہ کا ترک، پھر مکروہ تنزیہی یعنی سنت غیر موقدہ کو ترک کرنا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اور پھر مستحب کا ترک یعنی خلاف اولا، حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ اب یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو نیچے والے ادھر دو ہیں، یعنی ادھر سنت غیر موقدہ اور مستحب، یہ کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سنت غیر موقدہ کو چھوڑیں گے، زیادہ سے زیادہ شریعت اس عمل کو ناپسند کرتی ہے، اس کے ترک کو ناپسند کرتی ہے، لیکن وہ ناپسندیدگی ایسی نہیں کہ آپ گناہ گار ہو۔ اور مستحب چھوڑنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مستحب اسے کہتے ہیں کریں تو ثواب، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ جبکہ اس کے جسٹ اپوزٹ اگر آپ مکروہ تنزیہی کرتے ہیں، اس کی عادت بھی بنا لیں گے، گناہ گار نہیں ہوں گے، بس شریعت پسند نہیں کرتی ہے ایسی ترک مستحب، یا شریعت اس کو ناپسند نہیں کرتی ہے، بالکل ملامت تک نہیں۔ اب بھی اکثر ہمارے یہاں معاملات ہو رہے ہیں یا ہم سنن اختیار کرتے ہیں، جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق عادت اختیار کی وہ سب سنت غیر موقدہ ہیں یا پھر مستحب میں آتے ہیں، اور ان کا ترک زیادہ مکروہ تنزیہ ہوگا یا خلاف مستحب ہوگا، جس میں کوئی گرفت نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ہاں معمولات چل رہے ہیں 11ویں 12ویں تیجا 40واں صلاۃ والسلام، انگوٹھے چومنا، یہ مستحبات میں آتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، وہ بھی اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں تو۔ اچھا، اب یہ جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اب ہم نے مستحبات سے دل لگا لیا، ساری رات خانیوں میں بیٹھ رہے ہیں، قاری صاحبان آ گئے، مصر سے آ گئے، قاری صاحب 4 گھنٹے صرف قرات کی محفل ہو رہی ہے، اور اس طرح ختم قادریہ میں بیٹھے 3 گھنٹے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل مطالبہ شرع ہے اس کو ہم نے اکثر فراموش کر دیا۔ نعت خوانی میں ساری رات بیٹھنے والا صبح فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، گھر کے اندر جو بہنیں نیازوں کے اندر 3 گھنٹے حلوے پکا رہی ہیں اور پتنی کیا کچھ پکا رہی ہیں، 3 گھنٹے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ 5 منٹ کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ان سے کہ نماز پڑھو تو بوجھ پڑ جاتا ہے، میں تھک گئی ہوں اور فلا، لیکن نیازیں بنانے کے لیے وہ بالکل تیار ہیں۔ یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں اسی طرف اشارہ کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم از خود کسی چیز کو نیکی سمجھ کر اور اسے کافی سمجھیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں مطالبہ شرع کیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ فرائض کون سے ہیں، واجبات، پھر سنن مؤکدہ کیا ہیں، پھر سنت غیر مؤکدہ کون سے امور ہیں، مستحبات کیا ہیں۔ جب آپ کو معرفت حاصل ہوگی تبھی تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں مستحبات میں لگا ہوں لیکن میں فرض واجب سنت مؤکدہ چھوڑ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، ان تینوں کو اس سے بچنا لازم ہے، اور مکروہ تنزیہ خلاف اولا ہو بھی گیا تو گناہ گار نہیں۔ عید کی معرفت ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی فعل ہم کسی فعل کا ارتکاب کریں تو ہم فیصلہ کر سکیں کہ یعنی تو مکروہ تنزیہی ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے حرام یا مکروہ تحریمی یا اصاعت یعنی سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنائی تو گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو ان کی معرفت وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ہم کورسز نہیں کرتے ہیں، فرض علوم کورس نہیں کرتے ہیں، ہم دین کا علم نہیں سیکھتے ہیں، تو اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم نے چند چیزوں کو مخصوص کرنے کے بعد انہیں اپنا ذریعہ نجات بنا لیا۔ بہت سے لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں، اس کے بعد نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ گالی گلوچ سے بچیں گے، نہ حرام کمانے سے بچیں گے۔ شاید ان کے ذہن میں تصور آ گیا ہے کہ چونکہ ہم نے ایک مزار سے عقیدت کا سلسلہ وابستہ کر لیا ہے، ہم نے کسی بزرگ کو اپنا بڑا مان لیا ہے، تو یہ بس آخرت میں کافی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا یہاں پر کہ نہیں، اسٹینڈرڈ یہ نہیں ہے جو تم بنا رہو، اسٹینڈرڈ یہ ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے پورا کیا جائے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک چیز کو یا کچھ چیزوں کو بطور امتحان مقرر کیا ہے ان کی طرف متوجہ ہو۔ اب وہ کیا ہے وہ دیکھیے، اب اپنا احتساب ہم کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی، آپ کے گھر میں یہ سب کام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ ذرا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے۔ یہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام عقائد سیکھیں جو ذات و صفات باری تعالیٰ سے متعلق ہیں، تاکہ کامل اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو۔ اب مثال کے طور پر کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ایک ہے، لیکن جب اسے کہا جائے کہ اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہو، کہ اللہ میں اس کو نہیں مانتا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے نہیں تو بعد میں ہوا، بعد میں ہو جو خود کو نہیں ہو سکتا، کسی نے پیدا کیا، یہ شرک و کفر ہے۔ تو مکمل معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہم چند صحیح چیزیں اختیار کیے ہوئے ہیں یا قائد صحیح ہیں اللہ کے ذات صفات سے متعلق، تو چند غلط بھی ہوں گے۔ اب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، چلے پہلے اور دیکھ لیجیے، اسی طریقے سے والیوم الآخر اور اخروی دن پر وہ ایمان رکھے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے اعتقاد کو بیان فرمایا، پھر اعمال کو۔ اخروی دن پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہ یقین رکھے کہ ہمیں مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، وہاں حساب و کتاب ہے، پھر ہم اٹھیں گے میدان محشر میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جس کو چاہے گا اللہ بلا حساب و کتاب جنت میں ڈالے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں ڈالے گا، اور جس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے گا، کسی کو سزا دے کر ڈالے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرشتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، ایسے ہی آسمانی کتابیں اور اس طرح انبیاء علیہ السلام پر ایمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے بارے میں عقیدہ سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اب یہاں میں تمام چیزیں بیان نہیں کر سکتا، ٹائم کم ہے، میں اسے اشارہ کر رہا ہوں اور آخر میں آپ کو سجیشن دے دوں گا۔ اب آپ ذرا جو ہمارے بہن بھائی غور سن رہے ہیں غور کریں، آپ نے ان چیزوں کے بارے میں باقاعدہ کوئی کتاب پڑھی تھی؟ آپ نے کسی اچھے عالم دین سے ان کے بارے میں کوشچن کیا، یا آپ نے کوئی عقائد کا کورس کیا جس میں تمام باتیں تفصیل ڈسکس ہوئی اور آپ نے پورا عقیدہ سیکھ لیا؟ بہت سے ہمارے بھائی بہن ایسے مجھے سن رہے ہوں گے جنہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بس ٹھیک ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے کافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان کی حالت میں کرے گا، شام ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اور یہ بہت سارے امور بھی اس کی وضاحت میں ہو سکتے ہیں، یعنی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی اس میں کیا ہے قبیلنے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں اپنے عقیدے کے بارے میں۔ اتنے کفریات لوگ کہتے ہیں عقیدہ نہ سیکھنے کی بنا پر، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ سیکھنے میں نہیں آ رہے، نیازوں میں لگے ہوئے، 11ویں 12ویں کے اندر پوری مستعدی ہے، 9-10 محرم کو گھوٹے لگا رہے ہیں، کھچڑا بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ آپ کریں، لیکن بھائی عقیدہ تو صحیح کریں، عقیدے کو سیکھیں تو صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط نظریہ ذہن میں بٹھایا ہو، کوئی غلط عقیدہ بٹھایا ہو، کیونکہ جب ہم سب کی سنتے ہیں اور ہمارے پاس اصل دین نہیں ہوتا تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اب مال کے بارے میں ارشاد فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ دیتا ہے مال اللہ کی محبت میں، یعنی اللہ کی رضا، اس کو محبت بھی کہہ سکتے ہیں، رضا ریاکارانہ نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، کسی مجلس اور محفل میں اسپیس حاصل کرنے کے لیے نہیں، اخبارات میں فوٹو لگوانے کے لیے نہیں، سخی کہلوانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اس کو ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامی والمساکین، یتیموں کو وہ دے گا، مسکینوں کو دے گا، راستے کا مسافر جیسے کوئی آیا اس کا معلوم ہوتا اس کے پاس نہیں، وہ پریشان ہو گیا تو چلے کرایہ وغیرہ دیکھیے، دیگر چیزیں، اور مانگنے والے اور گردنیں چھڑانے میں غلام آزاد کرنے میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جہاں رضائے الہی مطلوب ہو اور یہ حاصل ہو سکتی ہو اور اس کے پاس مال ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ خرچ کرے گا، یہ بھی علامت ہے۔ اس میں بھی ہمارے بہت سے بہن بھائی غور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ مال کون سا ہمیں خرچ کرنا ہے جو طیب اور حلال ہو، اور حلال کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس ذریعے سے ہم کمائیں تو حلال ہوگا۔ لیکن علم کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں بعض اوقات آپ ایک کسی سورس اختیار کر لیتے ہیں کہ مال حلال آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل ہے معلومات
ایک صاحب کو میں درس قرآن کی دعوت دی، میں اکثر یہ بات بیان کرتا ہوں، تو وہ کہنے لگے یہ ٹائم نہیں ہوتا، بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، یعنی میں اس میں لگاؤں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو کوشچن کیا ہم نے پھر اس سے کہ یہ رزق حلال کہتے کس کو نہیں ہوتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے، کہنے کہ آپ بتائیں۔ میں نے کہا میں آپ رہے ہیں بتاؤں میں؟ پھر ان کو سمجھایا کہ رزق حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، کون سی سورسز حلال ہیں، کون سی سورسز حرام ہیں۔ تو ہو سکتا ہے وہ حرام ذریعے سے پیسہ کمائے اور اسے اللہ کے راہ میں دینے کی کوشش کرے۔ اگر یہ حرام قطعی ہوا، جیسے رشوت، چوری، ڈاکہ، کسی کا مال غصب کر لینا، تو جیسی وہ اللہ کی رضا کی خاطر دینے کی کوشش کرے گا کافر ہو جائے گا۔ تو کتنا خطرناک معاملہ ہوا۔ تو پہلی بات یہ کہ مال حلال کی پہچان، پھر کس مقام پہ خرچ کرنا ہے، یہ ذکر کیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی مستحق ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیسہ دے کر انہیں آخرت کی تیاری کے سلسلے میں سکون اور یکسوئی فراہم کرنا مقصود ہوگا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ جو بیوائیں تھیں، شوہر فوت ہو جاتے تھے، سرکار نہیں چاہتے تھے کہ اب یہ کمانے کے لیے باہر نکلے، اپنے ضروریات پوری کرنے کے لیے عورتیں ہیں باہر نکلیں گی، کتنا فساد بھی ہوگا، اور پھر بیچاری یکسوئی سے عبادت نہیں کر سکے گی، تو بیواؤں کی مدد کا حکم دیا۔ ایسے ہی یتیموں کا، کہ چھوٹے بچے ہیں، کوئی بھی کو اٹھا کے لے جائے، غلط کام میں لگا دے، تو ان کی کفالت کرو، اپنے پاس رکھو، ان کی تربیت کرو تاکہ یہ نمازی بنے، پرہیزگار بنے۔ کسی کی کفالت میں نہیں ہوں گے تو پھر ایسے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے پھر جو مساکین ہیں، غریب لوگ، جو واقعی غریب اور صرف ضرورت کے تحت کچھ لیں، ایسے راستے کا مسافر پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، سفر کرتے تھے گدھوں پر، کچروں پر، تو زیادہ ختم ہو جاتا تھا، ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ اب صورتحال کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن یہ فرق نہیں کر پاتے کہ جن کو دینے کا حکم تھا سامنے والا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب فاسق، فاجر، بے نمازی، دین سے بیزار، اگر آپ کچھ اس کی مدد کر کے نماز کا کہتے ہیں، منہ بن جائے گا، کہے گا رکھو اپنا، میں نماز نہیں پڑھتا۔ ایسے لوگوں کو دینے کے لیے شریعت حکم دے گی کہ ان کو کھلا کے پلا کے پیسہ دے کر ان کو شیطان کی فرما برداری کے لیے یکسوئی فراہم کر دو۔ مقصود شرع یہ نہیں تھا، یاد رکھیں، مقصود شرع یہ تھا کہ نیک پرہیزگار متقی کو دے کر اس کو عبادات کے لیے یکسوئی فراہم کرو، اس کو سہارا دو تاکہ وہ آخرت کی تیاری کر سکے۔ یہ خالی پیڑ بھرنے کے لیے نہیں شریعت نے یہ کہا کہ ان کو دو، یہ مقصود اصل یہ سامنے رکھیے۔ اب اس سے پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، خرچ کرتے بھی ہیں تو غلط جگہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو باہر پیشہ ور فقیر فقراء ہوتے ہیں، ان کو دینا گناہ ہے، حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے دستے سوال دراز کرے گا وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ضرورت کی مقدار کیا ہے، یعنی وہ کون سی ضرورت ہے جس کے بعد سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا اگلے وقت کا کھانا، یعنی اگر کسی کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہیں تو وہ مانگ سکتا ہے، ورنہ اس طرح یہ مانگتے پھر نہیں، حرام ہے۔ اور ان کی جو حرام کام ہے اس میں مدد کرنا بھی حرام ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں مدد نہ کرو۔ منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم یہ ان کو دے رہے ہیں۔ مسجد کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، ایک دم نماز ختم ہوگی، میں غریب تھا، یوں ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، اور رونا شروع کر دیں گے، باہر نکل جائیں گے، ہم لوگ جا کے پیسے دے رہے ہیں۔ حالانکہ مسجد کے سائل کو جو اپنے لیے سوال کرے اسے دینا بھی گناہ ہے، بلکہ فقہاء نے فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کو 1 درہم دیا ہے، یعنی 1 روپیہ دیا ہے، تو 70 روپے اس گناہ کے کفارے میں اور خرچ کرو، یعنی کہیں اور خرچ کرو تاکہ یہ گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اب یہ معلومات نہیں ہے، ان بیواؤں کو دے رہے ہیں جو نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزہ، سونا رکھا ہوا ہے، پیسہ ہے، اور قومی بچت اسکیم میں پیسہ لگا، یہاں زکاتیں وصول کر رہی ہیں۔ تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ اب یہ علم نہیں ہوتا اور ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض بالکل خرچ ہی نہیں کرتے، کسی بھی چیز میں خرچ نہیں کرتے، وہ اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنے نام و نمود کے لیے تیار ہے۔ بیٹے کی شادی ہوگی 1 ارب کی شادی کر دیں گے، اگر وہ دکھاوا ہوگا فوٹو کھینچیں گے وہاں 50-60 لاکھ خرچ کر دیں گے۔ تو لیکن جہاں پہ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہوتا ہے، حقیقتاً یہ سفید پوش قسم کی جو فیملیز ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، بیچارے اپنی تنگ دستی کو چھپا کے رکھتے ہیں، ان کی مدد کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، وہ بھی خاص طور پہ جو نیک پرہیزگار متقی ہو۔ اگر نہ ملے تو چلیں پھر کم از کم
جو شریف النفس ان کو تو دیں، اور اس کے علاوہ پھر دینی ادارے جن میں طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کو مالی سپورٹ فراہم کریں، آپ کے لیے اتنا بڑا ثواب جاری ہے، لیکن وہ نہیں، انہیں کو دیں گے فساق اور فجار کو کہ جو بالکل اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار نہیں بلکہ شیطانوں کے دوست ہیں، وہ شیطان کی مانتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے گویا کے کھڑے ہوئے ہیں، نہ اللہ کی مانے رسول، ان کو سپورٹ کرنے کو شریعت چاہے گی، ان کو سپورٹ کرو، آپ عقل سے ذرا سوچ لیجیے، اور ہم کر رہے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جہاں صحیح دینا وہ پھر نہیں دیتے، تو اس لیے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کریں، یعنی وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہ مستحبات میں لگنا کافی نہیں، نماز جو ہمارے بھائی بہنوں نے پڑھنا چھوڑ دیے، ہمارے گھروں کے اندر آپ جو سن رہے ہیں بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے کئی سالوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، ایک مہینوں سے وہ مسجد کو انہوں نے رخ نہیں کیا ہے، اور ویسے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے بچے کی شادی کر دی، بھائی یہ شادی کے اندر مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا تو مستحب تھا، جو آپ پہ فرض اور لازم تھا وہ آپ نے کیا نہیں، وہی بات ہے کہ اپنے اسٹینڈرڈ بنا لیا، فٹ پاتھ پہ کھانا کھلا دیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ آپ نے کیسے اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ میں نے کھانا کھلا لیا تو مطلب میری بخشش ہو جائے گی، اگر ایسا کوئی اللہ کا وعدہ ہے تو دکھائیں، وعدہ تو خدا بندی تو یہ ہے، تو اس لیے نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ دیں گے، اور جب کوئی ایگریمنٹ کریں گے تو اس عہد کو پورا کریں گے، تو ہمارے آج کل ایگریمنٹ دیکھیں سائن ہو جاتے ہیں، سب کچھ پھر جاتے ہیں اور ایگریمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل ہے زبان، یعنی ریٹن ایگریمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ نہیں بھی کریں لکھا تھوڑا مومن کی زبان کا اعتبار ہے، اور ہم زبان سے پھر جاتے ہیں، شادی کا وعدہ کر لیں گے، رشتوں سے انکار بغیر کسی وجہ کے، ایسی مکان کا سودا پلاٹ کا واپس ایجاب و قبول ہونے کے باوجود کینسل سودا، اور اسی طرح اور بہت سارے عہد ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، ان کو پورا نہیں کرتے ہیں، ان کو پورا کرنے کا حکم ہے، اسی طرح صابرین صبر کرنے والے تنگدستی میں، پریشانی میں، صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے روکنا، انتقام سے روکنا، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے سے اپنے آپ کو روکنا، اور وہ دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لگتا ایسا ہے کہ ہم بندہ نہیں بننا چاہتے، رب بننا چاہتے، اور اللہ تعالیٰ کو رب کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہتے، بندے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہے، وہ اس کی علامت کیا ہے، اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے، وہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے گا، ہمیں تو دیا ہی نہیں، دوسرے کو دے دیا، یعنی اللہ کی مانتا رہے، اب آپ بتائیں آپ کتنی اللہ کی مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، علم دین سیکھا، گناہوں سے بچتے ہیں، آپ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، نہیں، یعنی آپ اللہ کی نہ مانیں، اللہ آپ کی مانتا رہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کچھ اپنا ذہن ایسا بنا لیا، ہم مانے نہ مانے اللہ کو ہماری ماننی چاہیے، تو یہ جسٹ اپوزٹ معاملہ ہو گیا نہیں ہو گیا، تو یہ ایسی سوچ یعنی کوئی منہ سے نہیں کہتا، لیکن لگتا ایسا، طبیعت ایسی بن گئی ہے، اللہ ہماری ہر بات مانتا رہے، بیٹی کی شادی ہو گئی، بیٹے کو ویزا مل جائے ہو جائے، شوہر میرا مطیع فرما بردار ہو جائے ہو جائے، فوراً ہمارے گھر بن جائے گھر بن گیا جی، ہمارا کاروبار چل پڑے گی تو پھر تو اللہ بہت اچھا ہے کہ اللہ نے ساری باتیں مان لی، اور نہ مانے نہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور اپنے ازلی فیصلے کے تحت کوئی ہماری ریکوائرمنٹ ہماری مرضی کے مطابق پوری نہ کرے، 2 منٹ میں شکوہ کر لیتے، ہمیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہمیں اس کا کہنا ماننا، وہ ماننا اس کو واقعی کوئی ہے کہ وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن معاملہ ہم یوں رکھتے ہیں اور اس کے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ کام کریں گے وہ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا اور حقیقتاً یہی صاحب تقویٰ ہے۔ تو ہم امتحان لے لیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے فرائض واجبات سنن موقع کو چھوڑا ہو اور حرام مکروہ تحریمی اور اصلاح کے اندر لگے پڑے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑے سے مستحبات اختیار کر لیے اور سوچا کہ بس کسی سے بخشش ہو جائے گی، مزار پہ چادر چڑھا دی، دیگیں پکا کے کھلا دی، گھر میں نیاز کر لی، ہم نے 11ویں 12ویں کر لی اور بڑی راتوں میں جاگ لیے، اس کے بعد نہ فرائض پورے کر رہے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہم ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مچھلی کے مغرب کی طرف کر لو، نیکی تو اصل میں یہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان پر ایک ظاہری دلیل دینے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسا بننا ہے۔ تو اس لیے میں اب آپ سے آخر میں گزارش کرتا ہوں، گزارا ہماری الفرقان اسکالر اکیڈمی سے آن لائن کورسز ہوتے ہیں، آپ ان کو جوائن کریں، فضل کورسز میں عقیدہ بھی سکھایا جاتا ہے،
اور عبادات ہیں، عبادات میں پوری طہارات بھی ہیں، پھر معاملات ہیں، تجارت وغیرہ، اور پھر اس کے علاوہ حقوق زوجین کے کورسز ہوتے ہیں، گناہوں کی معرفت کے کورسز ہیں، وراثت کے ہیں، تفہیم قرآن، تفہیم حدیث کے کورسز ہیں، تفسیر قرآن کے کورسز ہوتے ہیں۔ آپ جب تک یہ نہیں کریں گے آپ کو مغز اسلام نہیں حاصل ہوگا، روح اسلام حاصل نہیں ہوگی۔ وہی ہوگا جیسے اللہ نے بیان فرمایا کہ چند چیزوں کو ہم کل دین سمجھ کر یا انہیں کو کافی سمجھ کر لگے ہوں گے، حالانکہ وہ ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے شریعت کی، اس کے بارے میں مطالبہ شرع نہیں ہے۔ میرا مشاہدہ یہ 30 سال کی میری تبلیغی زندگی ہے، جس میں نے دیکھا کہ اکثر مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے آئیے الفرقان اسٹوڈنٹس اکیڈمی کو جوائن کریں۔ آج کے درس سے ہم یہ حاصل کریں گے کہ جو آپ کر رہے ہیں کسی عالم دین کو چیک کروا دیں کہ یہ کافی ہے یا اور بھی کوئی مطالبہ شرع ہے، اور اگر نہیں چیک کرانا چاہتے آپ یا آپ کے پاس ٹائم نہیں یا آپ کو کوئی عالم میسر نہیں تو آپ ہمارے کورسز جوائن کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پھر ٹوٹل معرفت حاصل ہوگی۔ اس وقت پھر آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہم یہ کورسز نہ کرتے تو واقعی ہم تو بہت غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند چیزیں آپ بس، ایک تو یہ ہماری قرب الہی کتاب آپ ضرور لیں، یہ بیسٹ بک ہے اس دور میں، بہترین کتاب، یہ میں نے لکھی ہے اس لیے میں اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں اکثر ہی گزارش کرتا ہوں جتنی بازار میں تصوف کتابیں موجود ہیں سب کو یہاں رکھ لیں اور اس کو بھی رکھیں، ان کا مطالعہ کریں، پہلے اس کا مطالعہ کر لیں پھر ان کو پڑھ لیں، یا پہلے ان کو پڑھ لیں پھر اس کا مطالعہ کر لیں، اپنی رائے خود قائم کر لیجیے گا۔ یہ بیسٹ بک ہے، یہ آپ اپنے گھر میں رکھیں، بچوں کو پڑھوائیں، ان کی تربیت ہوگی، اصلاح ہوگی، اور جو ماں باپ کی تربیت کی ذمہ داری ہے یہ خود اچھی پوری کرے گی۔ ایک بہترین کتاب ہے، اس کو ضرور آپ پڑھیں اور ہماری اکیڈمیز کو جوائن کریں آن لائن کورسز کے اعتبار سے۔ اس کے علاوہ آپ خود عالم مفتی بنیں، پڑھے لکھے لوگوں کی اس وقت بہت ضرورت ہے، ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں، آپ عالم مفتی بنیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری ڈے میں کلاسز ہوتی ہیں 9 to 1، 4 گھنٹے کی کلاس، نائٹ پہ ہوتی ہے درس نظامی کی کلاس، مفتی کورس بھی ہوتا ہے درس نظامی کی 2 گھنٹے کی کلاس، 9:30 سے 11:30۔ اس کے علاوہ سنڈے میں بھی کورسز ہوتے ہیں، یہ عالم کورس ہم کروا رہے ہیں، 8 سال کا ہوتا ہے لیکن اونلی سنڈے 2 to 5، 2 سے 5 یہ کلاسز ہوتی ہیں، اور فزیکلی ہوتی ہیں، سنڈے والی آن لائن نہیں ہوتی ہے۔ درس نظام آن لائن ابھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، سنڈے کے لیے آپ کو یہاں آنا ہی پڑے گا، یہ کراچی والے ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ اس میں دینی تعلیم نہیں آ سکتا، اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکر اور جاب کرنے والے، ہاؤس وائف، ایسے لوگ آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 6 سال ہو گیا ہے کلاسیں پڑھاتے ہوئے، ٹیچنگ میتھڈ ہمارا بہت اچھا ہے، اور میری جو کلاس ہے 90 سے ابو اس میں اسٹوڈنٹس ہیں جو 6 سال کی کلاس ہے، پھر 5واں، 4واں، تیسرا، دوسرا، پہلا۔ اب انشاءاللہ یہ نیکسٹ ایئر 7واں سال ہوگا، یہ بڑی کلاس اس کا دورہ حدیث اسٹارٹ ہوگا، اس کے بعد تخصص الفقہ پر وہ عالم اور مفتی بنیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آن لائن کورسز کو جوائن کریں، بہت بیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جو کچھ سنا، مجھ گناہگار کو بھی اس پر عمل کر رہا ہوں کہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا ہم سب نے درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما۔ جن بھائی بہنوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کی کیا کیا حاجات ہیں۔ اے مالک مولا ان کے تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کی تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے پاک اور نگار ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد اور اتفاق کا ماحول بنا دے۔ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے، چچڑاپن، جھنجھلاہٹیں، بڑوں سے بے ادبی، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، قطرۂ نحوست ہمارے گھر سے دور فرما دے۔ اے پاک اور نگار ہماری اولادوں کو نیک پرہیزگار متقی بنا، ان کو ہر بے عملی سے محفوظ فرما، بری عادت، برے کردار، بد اخلاقی سے محفوظ فرما، بد مذہبوں، بد مذہبیت سے دور فرما، ان سے محفوظ رکھ، ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنا کر رکھ، انہیں ہمارے لیے بہت بڑا خواب جاریہ بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری جو بہنیں جن کی اولاد نہیں ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو اولاد عطا فرما، ان کی دلی مرادیں پوری فرما۔ اے مالک مولا جو ہمارا بھائی بہن اس وقت اسی ذہنی دباؤ میں ہے، ڈپریشن میں ہے، اسی صدمے میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں دور کر دے، اس کے مسائل کے حل کے لیے غیب سے امداد
خصوصی طور پہ دعا فرمائیں جو ہماری الفرقان اسکالر اکیڈمی سے مالی لحاظ سے تعاون کرتے ہیں، یہ ان کے مالی تعاون سے ہمارا ادارہ اچھے انداز سے چلتا ہے، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتابیں ہم فراہم کر سکتے ہیں اور ہمیں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے دین کے کام کے سلسلے میں آسانیاں پیدا کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، انہیں مزید اخلاص عطا فرما، جتنی انہوں نے خدمت کی اتنا بڑا ثواب جاریہ بنا دے کہ قیامت تک وہ سلسلہ رکنے نہ پائے، جب یہ قبر میں جائیں تو روزانہ ہزار نور اس ثواب جاریہ کے نتیجے میں ان کے قبور میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوت میں، درجات میں، اس کے حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا، جس طرح سب اس درس قرآن میں شریک ہوئے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مجلس میں ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله